بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. ہمارا اصلی وطن جنت ہے. مسلمان کو موت سے گھبرانا نہیں چاہیے. موت کا تو ایک وقت ہے، وہ اپنے وقت پر آنی ہے. اس وبا میں ویسے تو اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن اگر اس وبا میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو مقام شہادت ملتا ہے. آدمی کو اللہ جل جلالہ مانے والوں کی ملاقات کا ایک شوق ہونا چاہیے، جنت کا ایک شوق ہونا چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے. جب مظفر نگر میں طاعون آیا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، تو اس وقت انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے شوق الوطن. وہ مطالعے کے قابل ہے. اس لیے اس وقت میں جو وبا چل رہی ہے، اس وقت کے بہت مناسب وہ کتاب ہے. اس کتاب کا مطالعہ کریں. اور مبارک مہینہ آ رہا ہے. اس مبارک مہینے کے بارے میں دارالعلوم سے واٹس ایپ پر پورا تفصیلی فتویٰ آ چکا ہے. اس کو پڑھیں اور پڑھ کر سنائیں. تمام مساجد کے اندر سنا دے، ہر گھر میں سنا دے. بڑی تفصیل کے ساتھ ہے. افطار کے وقت کیا کرنا، سحری کے وقت کیا کرنا، تراویح کس طرح پڑھنی ہے، اعتکاف کس طرح کرنا ہے، اس میں پوری تفصیل دی ہے. اور بہت سارے حضرات امن کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اس امن کی دعا کے لیے امن کے لیے بہت سارے لوگوں نے قرآن پاک پڑھا ہے. سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں قرآن پاک پڑھا ہے. یہ بہت اچھی چیز ہے. اللہ کی طرف رجوع رہنا سب سے بڑی چیز اس وقت میں یہی ہے کہ آدمی توجہ اللہ کرے. مفتی ارشد صاحب کا ایک بیان آیا تھا، وہ تم نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، کہ اصل چیز یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کرنا. قرآن پاک میں وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. مصیبتیں جو آتی ہیں وہ ہمارے گناہوں کی بنا پر آتی ہیں. اس لیے دل سے توبہ کریں، اور آئندہ کے لیے پکا مضبوط عزم ہونا چاہیے کہ کوئی گناہ نہیں کریں گے. اپنے گھروں میں بھی امن رکھیں، محلے میں بھی امن بنائیں، پورے ملک میں امن بنانے کی کوشش کریں. اور اس میں سب سے زیادہ دخل اسی کو ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. تاجر بالکل پکا ارادہ کر لے، کوئی فریب، کوئی جھوٹ، کوئی ظلم کا کام نہیں کریں گے. اسی طرح ہر آدمی رشوت سے توبہ کر لے کہ چاہے مر جائیں گے لیکن رشوت نہیں لیں گے. سودی کاروبار کرنے والے پکی توبہ کر لیں کہ چاہے جان نکل جائے مگر سود کا کام نہیں کریں گے. اسی طرح جو بھی بچوں پہ ظلم کرتے ہیں، ماں باپ پہ ظلم کرتے ہیں، یہ پکی توبہ کریں. اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. وقت کو یا تو دین کے کام میں لگائیں یا دنیا کے کام میں لگائیں، مگر وقت کو ضائع نہ کریں. اور خاص طور سے مبارک مہینہ آ رہا ہے، بہت اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا وقت ہے. دوسری بات یہ کہ جیسا گناہ ہوتا ہے ویسی توبہ ہوتی ہے. بالغ ہونے کے بعد جو نماز نہیں پڑھی، نمازوں کو ادا کریں.
زکوٰۃ نے دی ہے تو جتنے برسوں کی زکوٰۃ رکی ہوئی ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ کسی کے 10 روپے دبائے ہیں، زمین دبائی ہے، اس کو ادا کریں، معافی مانگیں۔ اس طرح ہوتی ہے توبہ، جیسا گناہ ہوتا ہے ویسی ہی توبہ ہوتی ہے۔ تلاوت میں تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار، صلاۃ حاجت، صلاۃ توبہ، صلاۃ شکریہ۔ اور اپنے آس پاس میں غریبوں کا خیال رکھیں، جن کے ہاں راشن ختم ہو گیا ان کی فکر کریں۔ بہت سارے بیچارے ایسے ہیں جو جھگیوں میں پڑے ہوئے ہیں، غریب لوگ، ان کا خیال کریں، غریبوں کے یہاں راشن پہنچائیں۔ اس طریقے سے ہر آدمی ایک کوشش میں لگے، دعا سے بھی دوا سے بھی۔ صدقہ خیرات بہت طاقتور چیز ہے، یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے، بری موت سے بچاتی ہے صدقہ خیرات۔ اس لیے اس کا پورا اہتمام رکھیں، اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں کون ضرورت مند ہے، اپنے محلوں میں دیکھیں، بیواؤں عورتوں کو دیکھیں، اس کا پورا اہتمام کریں۔ اس موبائل کو غلط استعمال نہ کریں، موبائل کو ایک طرف رکھیں، قرآن پاک چلائیں۔ تراویح کا پورا اہتمام کریں، جس طریقے سے فتاوی دارالعلوم کے اندر ڈالا ہے انہوں نے، اس انداز میں تراویح پڑھیں، قرآن پاک سنانا، اپنی مسجدوں کو آباد کریں۔ جس نہج میں دارالعلوم کہہ رہا ہے اس انداز میں اپنے مساجد کو آباد کریں۔ اللہ جل جلالہ منوالہ مجھے بھی تمہیں بھی مبارک مہینے کو اور اپنی جوانی کو اور اپنی زندگی کو سنت کے مطابق اصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب دعا کریں جو قرآن پاک پڑھیں ان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اعنا على تلاوة القرآن ذکرك وشکرك وحسن عبادتك یا ارحم الراحمین، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے پاک پروردگار ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے اے اللہ امن عطا فرما، پورے ملک میں، پوری دنیا میں امن عطا فرما، اور امن کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ شریروں کے شر سے حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما۔ مولا اپنی رحمت سے پوری عافیت عطا فرما، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی عافیت عطا فرما۔ جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ان کے قرآن پاک کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کے گھروں میں خوب برکت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ یا اللہ اسلام، اہل اسلام کی حفاظت فرما، مذہب اسلام، شعر اسلام کی حفاظت فرما، ممالک اسلام، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ جتنے بھی دعا کے لیے کہتے ہیں، لکھتے ہیں، متوقع ہیں، اللہ ان کے ہماری سب کی جائز تمنا کو پورا فرما۔ یا اللہ جتنے اس بیماری کے اندر ایمان والے رخصت ہو گئے، اللہ ان کو مقام شہادت نصیب فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما۔ مفتی ممتاز کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما، نعم البدل عطا فرما۔ ہم سب کے، ہمارے بوجداد، اساتذہ کرام، مشائخ کرام، تمام مومن مومنات کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے ان تمام مدارس، مساجد، خانقاہ، مراکز، تبلیغ جماعتوں کو آباد فرما، ان میں تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام فرما، ضروریات غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ سب کی حفاظت فرما، یا اللہ علماء طلباء کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے حفاظت فرما، یا اللہ عافیت عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے تمام بیماروں کو شفا کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے پورے ملک میں، پوری دنیا میں امان عطا فرما۔ یا اللہ عافیت عطا فرما، اللہ سکون عطا فرما، حلال برکت والی روزی عطا فرما۔ جن کے گھروں میں راشن نہیں، اللہ ان کو راشن عطا فرما، جن کو کپڑا نہیں ان کو کپڑا عطا فرما، جو بغیر گھر کے انہیں گھر عطا فرما۔
مبارک مہینہ ہم سب کو نصیب فرما، اس کو وصول کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، اللہ موسم کو سازگار فرما، حالات کو سازگار فرما، اللہ مبارک مہینہ کو وصول کرنے کے لیے اللہ حالات کو سازگار فرما، یا اللہ ہمیں محروم نہ فرمائے، اللہ ہمیں محروم نہ فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو سہولت کے ساتھ معاف فرمائے، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اللہ اپنی رحمت سے یا اللہ معاف فرما دے، اللہ ہم امتحان کے قابل نہیں، اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے، اللہ حفاظت فرما، ہر اعتبار سے حفاظت فرما، یا اللہ ہر طرح کی پریشانیوں کو ختم فرما، جتنے بھی اللہ پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، یا اللہ جس بیماری کی بنا پر، اس وبا کی بنا پر کسی بھی اعتبار سے پریشان ہے کسی بھی جگہ پر، اللہ راحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، ان تمام پریشانیوں سے بیماریوں سے اللہ نجات نصیب فرما، جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان کو بری فرما، اللہ اپنی رحمت سے عافیت عطا فرما، اپنی رحمت سے اللہ سب دعا کو عبادت کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین، یا مجیب یا مجیب یا مجیب، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد علیہ وسلم۔